اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں نے سورہ بقرہ کے پہلے 12 رکوع کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کے 13ویں رکوع کو ہم شروع کریں گے۔ 13ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کا پس منظر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہود کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر الفاظ کو بگاڑ دیتے تھے اور اسلام دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کی تضحیق کیا کرتے تھے۔ جس طرح پچھلی آیات میں گزرا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے حطہ تم کہنا ہے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تو انہوں نے اس لفظ کو تبدیل کر دیا۔ اسی طرح جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے رائنا۔ اب رائنا کا جو ظاہری مطلب ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ فرمائیے، لیکن جب آپ اس کو تھوڑا زور سے پڑھیں گے، دبا کر پڑھیں گے رائنا، تو اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب بن جاتا ہے اے ہمارے چرواہے، جو ایک گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں حکم دیا ہے کہ تم لوگ رائنا لفظ کو ہی یہاں سے تبدیل کر دو اور اس کی جگہ انظرنا کہا کرو۔ اب آپ انظرنا کا بھی مطلب وہی ہوتا ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، اور اس کو زور سے پڑھنے سے بھی اس کے مفہوم میں فرق نہیں پڑتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان آیات سے آج کل کے زمانے میں کچھ لوگ غلط مفہوم نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا۔ یہ 4-5 اشعار ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے حال کی طرف دیکھیے اور ہماری تکالیف ہم سے دور کیجیے۔ دیکھیے، کوئی بھی نبی ہوں، فرشتے ہوں یا انسان ہوں، اس کو پکارنے سے پہلے 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حی، حاضر، قادر، یعنی وہ زندہ ہوں، سامنے موجود ہوں اور قدرت رکھتے ہیں۔ جب یہ تینوں کوالٹیز نہیں پائی جائیں گی تو اس شخص کو جب آپ پکاریں گے تو وہ غیب کی کیٹیگری میں آ جائے گا، اور غیب میں جب آپ کسی کو پکاریں گے تو دعا بن جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو حل کرتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور بھی الہ ہیں یہ کام کرنے والے؟ دیکھیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی میں زندہ ہیں، لیکن اس دنیا سے چلے گئے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پکاریں گے تو وہ غیب کی کیٹیگری میں آئے گا اور دعا بن جائے گا۔ اور یہاں پر ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں 4917 نمبر اور بخاری میں 4086 نمبر، کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب کو ایک مہم پر روانہ کیا، تو راستے میں کفار نے انہیں دھوکے سے قتل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمارے نبی کو خبر کر دیجئے کہ ہم تجھ سے مل گئے اور تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔ یعنی انہوں نے یہاں پر اللہ کو پکارا، اور ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، تو ہم اللہ کو پکاریں گے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں، نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہودی حسد کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ بنی اسماعیل سے کوئی پیغمبر آئے، وہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل سے ہی پیغمبر آئے، اسی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب آگے بہت ایک اہم آیت آ رہی ہے، اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔
کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ مختلف زمانوں کے حالات کی مناسبت سے شریعت کے احکام میں تبدیلی فرماتے رہیں۔ اگرچہ دین کے بنیادی عقائد مثلاً توحید، رسالت، آخرت وغیرہ ہر دور میں ایک رہے ہیں، لیکن جو عملی احکام حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ کے دور میں تبدیل کر دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں مزید تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں نبوت عطا ہوئی تو آپ کی دعوت کو مختلف مراحل سے گزرنا تھا۔ مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل درپیش تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام میں تدریج اختیار فرمائی۔ کسی وقت ایک حکم دیا گیا، بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا۔ تو یہاں پر یہود نے یہ ایک ایشو اٹھایا کہ ہمارے زمانے میں کچھ اور احکامات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ اور احکامات آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دین ہے یہ سچا نہیں ہے، اور وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے تھے۔ اب یہاں پر شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ کچھ اصول بتائے ہیں، اور 5 ایسی آیات قرآن مجید میں سے بیان کی ہیں جن کو پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ نئے احکامات لے کر آ گئے۔ وہ اصول کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ کسی حکم کی انتہائی مدت مقرر کر دی جائے اور اس مدت کے بعد وہ حکم خود بخود ختم ہو جائے۔ دوسرا ہے آیت کے ظاہری مفہوم کو کسی دوسرے مفہوم کی طرف پھیر دیا جائے۔ تیسرا ہے آیت کے کسی حکم میں مذکور شرط کے بارے میں یہ وضاحت کر دی جائے کہ یہ لازمی شرط نہیں ہے۔ چوتھا ہے کسی عام جنرل حکم کو خاص اسپیسیفائی کر دیا جائے۔ پانچواں ہے ایسا نقطہ بیان کیا جائے جس سے آیت کے اصلی حکم کے مفہوم میں اور اس آیت کے الفاظ سے بظاہر پیدا ہونے والے غلط مفہوم کو واضح کیا جائے۔ چھٹا ہے جاہلیت کے کسی رسم و رواج یا پہلی شریعت کے کسی حکم کو دوسرے حکم سے منسوخ سمجھا جائے۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں۔ سورہ انفال میں آیا ہے اگر تم 20 ثابت قدم رہو گے تو 200 پر غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم 100 ہو تو 1000 پر غالب آ سکتے ہو، کیونکہ کافر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب یہ ایک آیت تھی، اس کو بعد میں ایک نئی آیت کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 66 ہے۔ اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا کیونکہ اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب شروع میں ایمان لائے مسلمان تو ان کا ایمان کا لیول اور تھا، اور آہستہ آہستہ ان کا ایمان بڑھتا گیا، اور اس لحاظ سے احکامات بھی اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں تبدیل ہوتے رہے۔ جو حکم کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرنا چاہتا تھا اس کو ایک نئے حکم کی صورت میں بیان کر دیتا تھا۔ ایک اور آیت میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 240، اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور ان کی بیویاں ہوں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں گھر میں رکھ کر خرچ دیا جائے۔ اب یہ ایک آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی جو قرآن مجید میں موجود ہے، آیت نمبر 240، اس کو اس آیت کے ساتھ ناسخ کیا گیا، یعنی تبدیل کیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34، اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیواؤں کو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی چاہیے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے احکام کو تبدیل کر دیا۔ جب آپ یہ تفسیر پڑھیں گے شاہ ولی اللہ دہلوی کی تو آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے؟ یعنی زمین اور آسمان کی تمام بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ جزاک اللہ۔